اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج ہم سورۃ العصر پہلے انشاءاللہ کریں گے ڈسکس۔ سورۃ العصر ایسی صورت ہے جو ہم سب بہت زیادہ نمازوں میں تلاوت بھی کرتے ہیں اور ہم سب کو یاد بھی ہوگی، اور بہت مختصر سی صورت ہے اور ہم نے اس کو بہت دفعہ پڑھا اور سنا بھی ہوگا۔ سورۃ التکاثر، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے بنیادی طور پہ اس رویے اور اس عمل کی طرف کہ لوگ کثرت کی دھن میں اور بہت زیادہ حاصل کرنے کی جو کوشش اور خواہش ہے اس میں وہ اتنا لگے رہتے ہیں کہ یہ فکر اور یہ کوشش انہیں تھکا دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ قبروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو سورۃ العصر ہے جو ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ سمجھایا ہے کہ زندگی کی اصل قدر و قیمت ہے کیا، زندگی میں کامیابی کا تصور کیا ہے، زندگی میں خسارے اور نقصان کا تصور کیا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر لوگ تنہا صرف سورۃ العصر پر ہی غور کریں تو یہ ان کے لیے کفایت کرے گی، یعنی ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یعنی سورۃ العصر بہت مختصر صورت ہے لیکن وہ اتنا کمپلیٹ اور اتنا بھرپور میسج دے رہی ہے کہ اگر ہم اسی پر غور کرنا شروع کرتے ہیں اور اگر ہم انہی 4 کوالٹیز کو پکڑ لیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کی ہیں تو یہ ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور جگہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے تھے جب تک کہ وہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا دیتے۔ یعنی کہ جیسے کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گیدرنگ ہے ان کی، تو جب ختم ہوتی تھی یا علیحدہ ہونا ہوتا تھا تو سورۃ العصر کی تلاوت کی جاتی تھی۔ اس کو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، اس کی جو پہلی آیت ہے والعصر، اس میں وا کے بارے میں ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ لفظ جو وا ہے وہ اصل میں قسم کے لیے آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو کسی بات پہ ایمفیسائز کرنا ہو، کسی بات پہ زور دینا ہو اور آگے کوئی ایسی بات اللہ تعالیٰ بتانے جا رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، اور اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے پہلے، تو ہم اس کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ عصر کی۔ عصر کیا ہے؟ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، یعنی گزشتہ زمانہ۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہوگا کہ وہ زمانہ جو گزر چکا ہے، ٹھیک ہے، یعنی زمانے کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ جو گزر چکا ہے، یعنی پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات جو ان کے ساتھ پیش آیا، ان میں سے جنہوں نے برے اعمال کیے وہ قومیں تباہ اور برباد ہو گئی، جنہوں نے اچھے اعمال کیے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو یعنی گزشتہ زمانہ جو بھی گزرا اور پچھلے جو بھی حالات اور واقعات تھے اس سے مراد بھی والعصر ہو سکتا ہے۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی تیزی سے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اور اس کی جو تیز رفتاری ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ وقت جو ہے وہ پہیے کی مانند ہے کہ وہ مطلب اپنی رفتار پہ تیزی سے چلتا چلا جا رہا ہے اور وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اور ہم آج خود بھی یہ محسوس کرتے ہیں نا کہ ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ سال اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ابھی تو 2021 شروع ہوا تھا اور اب ہم 2022 کے اندر کھڑے ہیں۔ اور وہی والی جو بات ہے کہ مہینے ہفتوں کے برابر لگتے ہیں اور ہفتے دنوں کے برابر لگتے ہیں، تو یعنی وقت کی رفتار ہمیں لگتا ہے کہ بہت تیز ہوتی جا رہی ہے، تو اس سے مراد بھی عصر ہو سکتا ہے۔ تو یعنی گزرا ہوا زمانہ بھی ہو سکتا ہے اس سے مراد، اور گزرتا ہوا زمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے، یعنی کیوں عصر کی قسم کیوں کھائی ہے؟ تو اس میں ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سب واقعات جو تاریخ میں ہوئے ہیں، وہ قوموں کے ساتھ ہونے والے واقعات اور حالات یا ان پر آنے والے عذاب، ان کی طرف توجہ دلانا اور ان سب کی طرف انسان کو متوجہ کرنا کہ
اعمال کی جو سزا یا جزا کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسانوں کو پیش آ سکتا ہے. تو وہ جو عبرت ہے، وہ جو قانون مکافات جسے آپ کہتے ہیں، اس کی طرف توجہ دلانا بھی ایک اس کا مقصد ہو سکتا ہے کہ عصر کی قسم کھائی گئی ہے. اور ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے پچھلی قوموں کے واقعات ملتے ہیں، اور ہم بنی اسرائیل کا واقعہ ہم کئی جگہ پڑھتے ہیں. ہم قوم لوط کا تذکرہ، قوم عاد کا تذکرہ، قوم سمود کا تذکرہ، قوم نوح کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں، اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہر قوم کے ساتھ الگ الگ طرح سے ان کا رویہ تھا ہر قوم کا، اور ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا گیا. ہم قوم یونس کا تذکرہ پڑھتے ہیں کہ جس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول بھی فرمائی. تو یہ جو قوموں کے واقعات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر محض اسٹوریز کے طور پہ نہیں درج کیے، یا محض قصے سنانے کے لیے نہیں لکھے گئے، بلکہ ان کا اصل مقصد کیا ہے کہ عبرت ہو، کہ میں پڑھوں تو مجھے نصیحت ہو، میں پڑھوں تو مجھے یہ احساس ہو کہ کیا میں بھی وہی عمل تو نہیں کری جو پچھلی قوموں نے کیا تھا، یا ہمارے ساتھ بھی خدا نخواستہ وہی سلوک تو نہیں ہوگا جو ان قوموں کے ساتھ ہو، اور ہم کیا انہی برائیوں اور انہی گناہوں میں ملوث تو نہیں ہو رہے. یعنی جب آپ کسی اس طرح کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو انسان کو عبرت ملتی ہے، اس سے نصیحت ملتی ہے، اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے اس چیز کا. تو ایک مقصد تو یہ ہے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ وقت کی یعنی عصر زمانہ اور وقت کی جو تیز رفتاری ہے اس سے ہی سمجھ آتا ہے کہ وقت کی قدر کا احساس لوگوں کو جیسے جھنجھوڑا جائے کہ اپنی زندگی جو ہم غفلت میں گزار رہے ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ زندگی مطلب جو وقت ہے وہ جس طرح ریت آپ کی مٹھی سے پھسلتی ہے ویسے یہ پھسلتا چلا جا رہا ہے. تو وقت کی قدر جتنی کی جا سکتی ہے، یعنی ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ ہم جو وقت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے ہم بہت زیادہ کبھی کبھی بے دردی سے استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں اس کی قیمت اور اس کی وہ جتنا زیادہ پریشیس ہے اس کا احساس تب ہوتا ہے جب ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. یا آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا ہے، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے پاس مجھے 2 اور 3 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے ہوتے ہیں پیپر کے. تو اس کے لیے جو وقت کتنا پریشیس ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کتنا اہم ہوتا ہے. اور وہ اس نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے یہ سوال اتنی دیر میں کرنا ہے اور یہ سوال مجھے اتنی دیر میں حل کرنا ہے. تو اسے جو اہمیت کا احساس ہوتا ہے وقت کی، وہ ہمیں عام زندگی میں نہیں ہوتا نا. ہم خود اپنے آپ کو محسوس کریں، اگر جب ہم پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کتنا زیادہ کیلکولیٹڈ ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں، کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ 2.5 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد میرا ٹائم ختم ہو جائے گا. تو مجھے جتنا کچھ کرنا ہے، جو کچھ اٹیمپٹ کرنا ہے، میں جتنا کچھ جو ایکسلنسی دکھا سکتی ہوں اسی ٹائم میں دکھا سکتی ہوں. تو ہم اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، ہاتھ بھی دکھ رہے ہوں گے، اور مطلب ہم اتنا پریپیئر ہو کے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 2 3 3 پینز ہوتے ہیں. ہم پہلے سے ہر چیز اپنی پیپر اور پین کو سب کچھ پریپیئر کر کے رکھتے ہیں کہ ہمارے وہ جو 3 گھنٹے ہیں وہ کسی اور جگہ یا کسی اور چیز میں ضائع نہ ہو. تو اور یہاں تک کہ ہمیں اگر کوئی سوال نہیں آ رہا ہوتا کسی کا جواب، تو ہم اسے چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں تاکہ ہمارا اس میں سوچنے میں بھی ٹائم زیادہ نہ ہو، اور ہم زیادہ سے زیادہ اٹیمپٹ کر سکیں. تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ آپ کے لیے وقت کتنا اہم ہو جاتا ہے اس وقت میں. تو جب ہم دنیا کا یہ جو سفر ہے، تو جب ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بالکل ایک ایگزامینیشن ہال کی طرح ہے، اور میں یہاں پر امتحان کا پرچہ دینے کے لیے بیٹھی ہوں، اور ہم اسی طرح سے سوچیں کہ میرے پاس وقت اتنا محدود ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یعنی جو میری موت کا وقت ہوگا میرے پاس کی دنیا کی مہلت ختم ہو جائے گی. تو جب ہم اس نظریے سے سوچتے ہیں تو تب ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ وقت کا ایک ایک لمحہ کتنا اہم ہے. پھر اس کے بعد سورۃ العصر میں جو آگے آیت نمبر 2 ہے، ان الانسان لفی خسر، یعنی یہ وہ بات ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ سب انسان خسارے میں ہیں، یا جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں وہ گھاٹے میں ہیں، وہ نقصان میں ہیں.
وہ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے 4 کوالٹیز بتائی ہیں. اب یہ جو دوسری آیت ہے، اس سے کیا سمجھ آ رہا ہے کہ یہ جو زمانہ ہے، جو پچھلی قومیں گزر گئی ہیں، جو زمانہ ابھی گزر رہا ہے، زمانہ جو قدر تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، وہ اس بات کا گواہ ہے، وہ اس بات کا شاہد ہے کہ انسان جن کاموں میں اپنی زندگی کو اور اپنے وقت کو صرف کر رہا ہے، وہ سب خسارہ ہے، وہ سب گھاٹا ہے. خسارہ اصل میں کیا ہے؟ اس کو اگر ہم سمجھیں تو یہ نفع کی ضد ہے، یعنی فائدے کا اپوزٹ ہے، یعنی آپ فائدہ تو نقصان. اور عموماً یہ اگر ہم اس کو دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو تجارت میں اس کا استعمال اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی کو اپنے سودے میں یا گھاٹے میں نقصان ہو جائے، اس کا کاروبار گھاٹے میں ہو جائے یا اس کو دیوالیہ ہو جائے، یعنی کوئی بزنس لاس میں چلا جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو خسارہ ہو گیا. اسی طرح جو خسران کا لفظ ہے، یہ جو خسارہ ہے، وہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ جو خارجی ذخائر ہیں، یعنی ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، مال ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، آسائشیں ہیں، لگژریز ہیں، دولت ہے، مطلب یہ جو ساری چیزیں ہیں، ان میں نقصان بھی خسران ہے. اور جو معنوی ذخائر ہیں، یعنی جن کی ورتھ دوسری طرح سے زیادہ ہے، آپ کی صحت ہے، آپ کی سلامتی ہے، آپ کی عقل ہے، آپ کا شعور ہے، آپ کا ایمان ہے، یہ بھی اگر کوئی کھو بیٹھے اور اس سے کوئی یہ کوئی گم کر دے اور اس سے لاس کر دے، تو یہ بھی خسران ہے، یہ بھی خسارہ ہے. بلکہ قرآن تو اصل میں اسی کو خسران مبین کہتا ہے. یہ اصل تو خسارہ یہ ہے. یعنی قرآن کا تصور خسران اگر ہم سمجھیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم جب دنیا کے اندر ہوتے ہیں، چلے ایک چھوٹا سا کام یہ کریں کہ آپ اپنے پاس یہ لکھیں اپنی ڈائری میں، اپنی نوٹ بک میں، کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب یعنی 2 کالمز بنائیں، ٹھیک ہے، اور ایک پہ یہ لکھیں کہ دنیا کے نزدیک آپ خسارے میں کب ہوتے ہیں، یعنی دنیا آپ کو کب کہتی ہے کہ اب تم لاس میں جا رہے ہو، یہ تو تم نے بڑا گھاٹے کا سودا کر دیا، یا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے نقصان کر لیا اپنا. اور دوسرے کالم میں وہ لکھیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصل خسارہ کب ہوتا ہے، یا قرآن کس چیز کو خسارہ کہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے لکھا ہوگا کہ دونوں میں کیا کمپیریزن ہے اور دونوں میں کیا فرق نظر آتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھ آئی ہوگی کہ دنیا کے اندر جو خسارہ ہے، وہ اگر آپ سے کوئی چیز گم ہو جائے، آپ کا کوئی دنیا میں نقصان ہو جائے، آپ کی کوئی بہت آپ کے ایگزامز میں کوئی آپ لاس کر جائیں، آپ کے بہت اچھے مارکس نہ آئیں، یا آپ کسی بہت اچھی تقریب میں بہت اچھا لباس اس لیے نہ پہن سکیں کہ وہاں پہ مکس گیدرنگ ہو اور آپ حجاب اور اپنے آپ کو کور کر کے بیٹھی ہوں، تو لوگ آپ سے کہیں گے کہ تم میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا تیار ہونے کا. اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں. تو دنیا آپ کو اس پہ کہے گی کہ یہ تو تم نے مطلب یہ تو نقصان ہی ہے تمہارا. اور ہم جب قرآن کا تصور خسران سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کن لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ وہ اصل میں لاس میں ہے، تو پھر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ یعنی جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی دنیا کے پیچھے لگا دی اس حالت میں کہ انہیں آخرت کا کوئی خوف نہیں تھا، یہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھولے بیٹھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا نفس بھلا دیا، تو وہ لوگ اصل میں کیا ہوں گے؟ خسارے میں ہوں گے. یا وہ جنہیں جنت نہ مل سکے گی اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، تو وہ لوگ اصل میں خسارے میں ہوں گے. تو یعنی یہ قرآن کا جو ناکامی کا تصور ہے، وہ تصور ابدی تصور ہے. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر تو چھوٹے موٹے نقصان انسان برداشت کرتا ہے، اور یہ تو دنیا میں ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوف سے، مال سے، مختلف طرح کی آزمائشوں، یعنی مختلف طرح کے نقصانات سے ہماری آزمائش کریں گے. تو یہ تو دنیا کا دستور ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ
ہر کسی کو مختلف طرح کے امتحانات میں ڈالتا ہے، لیکن اصل خسران اور اصل نقصان اور گھاٹا وہ ہے کہ جس کو دنیا کی زندگی میں تو سب کچھ مل گیا، لیکن آخرت میں اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا، یا آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے، یا اس کی جو پلڑا ہے ترازو کا وہ بائیں ہاتھ کا زیادہ بھاری ہو، تو یہ اصل میں اس کے نزدیک ناکامی ہے۔ کیوں کہ وہ دنیا کی زندگی تو کچھ وقت کے لیے نا، کچھ وقت کا سامان ہے، اور جو آخرت ہے، یعنی دنیا کی زندگی کی مثال ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو سمجھ آتی ہے کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ میری تو مثال ایسی ہے کہ جو اس مسافر کی سی ہے، یعنی اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو چند لمحے سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھتا ہے پھر چل پڑتا ہے۔ تو یعنی جس طرح مسافر ہوتا ہے جو ٹریول کر رہا ہوتا ہے، اس کے نزدیک کیا اہم ہوتا ہے کہ بس اپنی منزل پر جب پہنچ جاؤں گا تو پھر دیکھوں گا کہ سارے انتظامات اور جو چیزیں ہیں، تب وہاں جا کے آرام سے سب چیزیں خریدیں گے۔ ابھی تو بس سفر میں جتنا زیادہ اور جتنا سامان ضروری ہے بس وہ ساتھ رکھ لوں۔ تو اصل اسے فکر کیا ہوتی ہے؟ منزل پر پہنچنے کی۔ اسی طرح دنیا کی مثال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس مثال سے سمجھاتے ہیں کہ وہ سمندر میں اپنی انگلی ڈالتے ہیں اور جب اسے نکالتے ہیں تو جو قطرہ ان کی انگلی پہ لگا ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، اور وہ جو پورا سمندر ہے وہ اصل میں آخرت ہے۔ تو جب اہمیت سمجھ آ جاتی ہے نا، جب یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو ہم کچھ وقت کے لیے ہیں اور اصل تو آخرت ہے۔ یہ جیسے وہ جو سلوگنز ہم بہت سنتے ہیں نا کہ ایک ہی بار زندگی ملی ہے، تو کھا لے پی لے جی لے والے سلوگنز جیسے ہوتے ہیں، یعنی یہ تصور ہمارے ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ یہ تو آپ کو صرف ایک دفعہ ملے گی، یہ پھر دوبارہ تو پلٹ کر نہیں آئے گی، تو اپنی زندگی کو جی لینا چاہیے جس طرح آپ جی سکتے ہیں۔ تو یہی قرآن اسی تصور کی نفی کرتا ہے، وہ اسی کو سمجھاتا ہے کہ یہی تو اصل میں امتحان ہے کہ زندگی ایک بار ملی ہے، پانی کا ایک ہی چھاگل ہے، یعنی پانی کی ایک ہی بوٹل ہے آپ کے پاس جس سے آپ نے پورا صحرا عبور کرنا ہے۔ تو آپ پانی، یعنی آپ اگر ایک صحرا میں ہیں جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کئی گھنٹوں تک کوئی پانی نہیں ملے گا، اور آپ کے پاس ایک یا دو بوٹلز ہوں صرف پانی کی، تو آپ اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ قطرہ قطرہ، تھوڑا تھوڑا، تاکہ آخر تک سفر تک آپ وہ استعمال کرتے رہیں۔ تو بالکل یہ مثال ایسی ہے کہ وقت آپ کے پاس اتنا ہی پریشیس ہے کہ وہ ایسے استعمال ہو کہ بس کہ دنیا میں ہی جتنا اٹیمپٹ کر سکتے ہیں پیپر کر لیں، اس کے بعد جو اگلی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، وہ تو پھر دارالجزا ہے۔ تو یہ قرآن کا تصور ہے ناکامی اور کامیابی کا۔ اچھا، یہاں پر امام راضی کا ایک قول ہے کہ انہوں نے یعنی وہ ایک بزرگ کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے سورۃ العصر کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سمجھا، کہ یعنی وہ برف بیچنے والا آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، مطلب بار بار یہ آواز لگا رہا تھا اور یہ صدا لگا رہا تھا۔ تو انہوں نے اس کی بات سن کر یہ کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب یہ ہے، یعنی جو برف بیچنے والا ہوتا ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے کہ وہ برف اگر بیچ رہا ہے تو اس کی برف پگھلتی چلی جا رہی ہے، اگر اسی ٹائم پہ کسی نے اس کو نہیں لیا تو اس کا تو نقصان ہی ہوگا، اس کا تو گھاٹا ہو جائے گا نا سودا، اس کے کاروبار مطلب اس سودے میں، اور اس کی برف تو پگھل جائے گی، اور اگر وقت جب پگھل جائے گی تو پھر کسی کا لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو امام راضی جن کا قول نقل کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ سیکھا اور سمجھا کہ والعصر کا مطلب کیا ہے، کہ عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے کھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے، تو اگر اس کو ہم ضائع کر دیں گے اور میں اس کو غلط کاموں میں صرف کر دوں گی تو یہی اصل میں میرا خسارہ ہے، یہی اصل میں گھاٹے کا سودا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں تو آیت نمبر 3 پر، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اب یہاں پہ جو پہلی کوالٹی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان، یعنی آمنو الا الذین آمنو۔ ایمان کیا ہے؟ یعنی ہم ایمان وہ صفت ہے جو ہم بہت دفعہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اور ایمان کی اصل جو ہے وہ امن سے ہے۔ اور امن کیا ہے؟ کہ نفس کا مطمئن ہو جانا، یا اگر ہم اس کو اور ڈیٹیل میں سمجھیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس کے تقاضوں کے ساتھ پورے دل کے ساتھ قبول کرنا اور تسلیم کرنا اصل میں ایمان ہے۔ یا ایمان اگر ہم اور اس کو ڈیپلی سمجھیں تو وہ یقین جو خوف، توکل اور کے سارے ریکوائرڈ جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ پایا جائے وہ ایمان ہے۔ یعنی ایسا یقین اللہ تعالیٰ پر جس پر خوف بھی ہو اور توکل بھی ہو۔ اور مومن کون ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ پر، اس کی آیات پر، اس کے احکامات پر ایمان لائے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے اور اس کے فیصلوں پر راضی رہے۔ تو امام فراہی یہ اس کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں کہ یہ مومن وہ بندہ ہے جو اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی آیات پر، اس کے احکامات پر ایمان لے کر آئے اور اپنے آپ کو سرنڈر کرتے، حوالے کرتے اس کے، اور اس کے فیصلوں پر راضی برضا رہنے والا ہو۔ اسی طرح ہم بہت ساری جگہ پر ہمیں قرآن میں یعنی جب ہم ایمان کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم تو ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں، ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن جب ہم قرآن کی مختلف آیات کو پڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ تم جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ۔ یعنی میرے ایمان کو ابھی اور پالش ہونے کی ضرورت ہے، مجھے بار بار ایمان لانے کی ضرورت ہے، مجھے بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈرز دینے کی ضرورت ہے، اور مجھے بار بار اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یعنی ایمان ایسا ہے کہ جو بار بار خستہ ہو جاتا ہے، ایمان جو ہے وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ خراب ہو جانا اور اسے زنگ لگ جانا، ویسا ہو جاتا ہے۔ تو اس کو بار بار تذکیر کی اور ریمائنڈرز کی ضرورت رہتی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ حامیم سجدہ کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت اختیار کی۔ یہ اصل میں ایمان ہے کہ جب میں نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور میں اس کی ذات پر ایمان لے آئی، اس کے بعد کیا ضروری ہے کہ میں اس پر ڈٹ جاؤں۔ یعنی ایمان وہ مطلوب ہے کہ جو زندگیوں میں نظر آئے۔ میں اگر دل سے ایمان لاتی ہوں اور اگر میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی میرے خالق ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی نے میری پرورش فرما رہے ہیں، لیکن جب مجھے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہوں تو میں وہ فیصلے کروں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہوں، یا جب مجھے کوئی ایسا کام کرنا ہو، یا جب مجھے چوز کرنا ہو دو چیزوں میں، تو میں وہ چیز چوز کر لوں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، یا میں اس وقت لوگوں کی اور سوسائٹی کی اور اپنے دوستوں کی پسند ناپسند کو پرائیورٹی بنا لوں، تو یہ ایمان مطلوب نہیں ہے، یہ استقامت نہیں ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ثم استقاموا، کہ ایمان لانے کے بعد اس پہ استقامت، اس پہ فرم رہنا، اس پہ ڈٹ جانا ہی اصل میں ریکوائرڈ ہے اور اصل میں ضروری ہے۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ کہ ایمان، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے صالح عمل کیے، جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب یہ جو عمل صالح ہے، یہ الصلاح کا جو لفظ ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ درست یا ترتیب دینا، اور یہ جو لفظ ہے یہ فساد کا اپوزٹ ہے، اور ایمان کے بعد کا جو لازمی تقاضا ہے وہ عمل صالح ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ
ایمان اور جو عمل صالح کی مثال ہے وہ بیج اور درخت کی ہے۔ ایمان دراصل وہ بیج ہے جو ہمارے اندر بویا جاتا ہے، جو ہم اپنے نفسوں میں بوتے ہیں، اور ایمان یعنی جو بیج ہے وہ جتنا اچھا ہوگا، جتنا پختہ ہوگا، جتنی اچھی طرح لگا ہوا ہوگا، وہ اتنے ہی زیادہ تناور اور فروٹفل پھل یعنی درخت بنے گا، اور اتنا ہی زیادہ وہ اس کی جو جڑیں اگر مضبوط ہوں گی تو ہمیں نظر آئے گا کہ جو درخت نظر آ رہا ہے وہ بھی مضبوط ہوگا۔ یعنی جو بیج ہے وہ نظر تو نہیں آتا، لیکن وہ جتنا اچھا ہوتا ہے اس کا رزلٹ ہمیں اچھے اور پھلدار درختوں کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اور اگر بیج خراب ہوگا، ایمان میں خرابی ہوگی، تو وہ جو عمل صالح یا جو عمل کا جو درخت ہے وہ بھی خراب ہوگا، یا وہ صالح نہیں ہوگا، وہ پھلدار درخت نہیں ہوگا۔ تو اس کو بالکل یوں سمجھیں کہ بیج پہ جتنی محنت کی جائے، ایمان کو بار بار تازہ کرنے کی جتنی کوشش کر سکتے ہیں، اور جتنی دفعہ ہم کوشش کریں گے اتنا ہی جو عمل ہوگا، جو نظر آئے گا، جو میری عبادات میں نظر آئے گا، جو میرے معاملات میں نظر آئے گا، جو میرے اخلاق میں، جو میرے رویوں میں نظر آئے گا، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میرے اندر جو ایمان کا بیج لگا ہوا ہے وہ اس کی کوالٹی کیا ہے، وہ کس پائے کا بیج ہے، کیا اس کی حالت خراب ہو رہی ہے، کیا وہ سڑ رہا ہے، کیا وہ گل رہا ہے اندر سے۔ تو مجھے پھر پہلے بیج کی حفاظت کرنی ہے، مجھے بیج پہ کام کرنا ہے، مجھے اس کی حالت اچھی کرنے کی فکر کرنی ہے۔ اور اگر اس کی حالت اچھی ہوگی، جڑیں مضبوط ہوں گی، تو اس پہ جو عمل ہوگا، اس کا جو عمل نظر آئے گا وہ اس کے مطابق ہوگا، وہ ویسے ہی صالح ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ پھر جو صالحات ہیں، جو حسنات ہیں، یہی وہ چیزیں جن کے بارے میں قرآن کہتے ہیں نا کہ باقیات الصالحات، کہ اصل جو چیز رہ جانے والی، یعنی سب کچھ ختم ہو جائے گا، دنیا فانی ہے اور یہاں پہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، اور جو چیز باقی رہ جائے گی وہ کیا ہے؟ وہ اعمال صالحہ ہیں، وہ نیک اعمال ہیں۔ اور اس کو یوں بھی سمجھیں کہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ تب تک نیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی جڑوں میں ایمان نہ ہو۔ جیسے ہم نے پہلے بھی اس کو پچھلی صورتوں میں ڈسکس کیا تھا نا کہ اگر کوئی بہت اچھے عمل کرتا ہے، وہ سچ بولتا ہے، وہ کسی کی ہیلپ کر دیتا ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لاتا، وہ مسلمان نہیں ہے، تو اس کے اس عمل کا اس آخرت میں کوئی جزا نہیں ملے گی جب تک کہ اس کے پاس ایمان کا بیج نہ ہو۔ اور پھر ایمان وہی معتبر ہے کہ جس کے ساتھ عمل بھی ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہو کہ میں یہ کہوں کہ میرے پاس ایمان بہت ہے، اب اس کی کیا ضرورت ہے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ دل میں تو ایمان ہے نا، بس دل کافی ہے، دل میں ایمان ہونا چاہیے۔ تو یعنی یہ ایمان اور عمل صالح دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی آپ جیسے اپنے دونوں ہاتھ ایک دوسرے کے اندر ان کی انگلیاں ڈالیں، اور جیسے وہ بند ہو جاتے ہیں، دونوں مٹھی بن جاتے ہیں، تو جیسے وہ ایک دوسرے کے اندر انگلیاں جاتی ہیں، وہ ایک مضبوط سا دونوں ہاتھ مل کر ایک مضبوط سی مٹھی بناتے ہیں، تو بالکل یہ چیز ہے کہ ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی لازم و ملزوم ہے کہ ایمان ہوگا تو عمل صالح کا درخت ہمیں نظر آئے گا، اور عمل صالح تب معتبر ہوگا، تب اس کا فائدہ ہوگا جب اس کے اندر ایمان موجود ہوگا۔ پھر اس کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ پھر اس کے بعد تیسری اور چوتھی کوالٹی ہے کہ وہ حق کی نصیحت کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ابھی تک تو شروع کی 2 کوالٹیز تھی، وہ انفرادی زندگی کے اعتبار سے ہمیں زیادہ سمجھ آتی ہیں کہ ایمان اور عمل صالح، لیکن یہ جو آگے کی 2 کوالٹیز ہیں، اس سے سمجھ آتا ہے کہ انسان انفرادی زندگی سے بڑھ کر اجتماعی زندگی میں بھی ساتھ ہے،
اور انسان پر معاشرے کا حق ہے، وہ اکیلا نہیں رہتا، وہ تنہا زندگی نہیں گزارتا، وہ خاندان ہے، اس کے خاندان کا پورا یونٹ اس کے ساتھ ہے، پھر معاشرہ ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق فطری ہے، اور ان کا بھی حق ہے، ان کی اصلاح کرنا یا ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ اچھے معاملات اور اخلاق رکھنا، یہ ساری چیزیں۔ تو اجتماعی زندگی کا تقاضا کیا ہے کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ذمہ داری ڈالی ہے کہ تم میں یعنی ایسے لوگ ہونے چاہیے جو نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائیوں سے روکتے رہیں، تو یہ وہ عمل ہے جو ہمیں سورۃ العصر میں یہاں نظر آتا ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی حق کی نصیحت کیا ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں، اور حق جو ہے نا، اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ایسا حق جس کا ادا کرنا انسان پر واجب ہو۔ اب یہ خدا کا حق بھی ہو سکتا ہے، بندوں کا حق بھی ہو سکتا ہے، اپنے نفس کا حق بھی ہو سکتا ہے، اور حق جو ہے وہ اصل میں لفظ باطل کا اپوزٹ ہے، اور حق سے مراد یہ بھی ہے کہ ایسی بات جو عدل پر ہو، جو صحیح اور سچی ہو۔ تو یہ سب مختلف میننگز ہم لے سکتے ہیں حق سے کے، اور حق اصل میں یہ ہے، یعنی یہ جو تواصی بالحق ہے، یہ جو وتواصوا بالحق ہے، یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں بہت سے غلط کام جب ہو رہے ہیں، جب باطل سر اٹھا رہا ہے، جب برائیاں پھیل رہی ہیں، اور ہم اس پہ کوئی بات کر سکتے ہیں یا ہم اس کو غلط جان سکتے ہیں، تو اس کو صرف خاموشی سے برداشت کرنے کے بجائے اس پہ آواز اٹھانا، اگر ہم اس پہ جو بھی کام کر سکتے ہیں، اگر آپ کسی طرح لکھ کر یا بات کر کر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، یعنی جو ہم کر سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق وہ کرنا، یا اس کے بالمقابل نیکی کو پروان چڑھانے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو ایسی سرگرمیوں میں، ایسی ایکٹیویٹیز، ایسے پروجیکٹس میں انوالو کرنا کہ جو نیکی کا فروغ کر رہے ہیں، جن کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ جو قرآن میں ہے نا کہ وتعاونوا علی البر والتقویٰ، کہ ایک دوسرے سے نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو۔ تو ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انفرادی نیکی سے بڑھ کر میں معاشرے کو کیا دے رہی ہوں، کیا میں برائی کے خلاف کچھ اسٹرگل کر رہی ہوں، کیا میں معاشرے میں نیکی پھیلانے کا سبب بن رہی ہوں، کیا میرے کمپینینز اور میری صحبتیں ایسی ہیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں تو میں کوئی اچھی بات ڈسکس کیا کروں، یا میں معاشرے میں کوئی اچھی چیز کو فلرش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو یعنی یہ اصل میں وہ چیز ہے کہ جو ریکوائرڈ ہے، جو حق کو پھیلانا ہے، جو حق کی ترویج کرنا ہے، یعنی جیسے ہمیں مختلف جگہوں پہ، جیسے سورۃ المائدہ کی بھی جو آیت ہے یہاں پہ، اور ہمیں بنی اسرائیل کی جو مثال ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں تباہ کر دیا تھا، اس مخصوص گروہ کو، کہ ان کے سامنے جو برائیاں ہوتی تھیں وہ ان پر منع نہیں کرتے تھے، وہ روکتے نہیں تھے۔ تو کبھی کبھی ہمارے قریبی لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم روک سکتے ہیں، اور مجھے اس کی مثال، یعنی یہ والی بات مجھے اس مثال سے زیادہ سمجھ آتی ہے کہ ایک کمرہ ہے، خدا نخواستہ وہاں پہ آگ لگ گئی ہے، اور یعنی ہمارا کوئی بہت عزیز وہاں پر ہے، کوئی بہت قریبی وہاں پر ہے، اور وہ سویا ہوا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ مطلب ہم چیخیں گے، چلائیں گے کہ وہ اسے بتائیں گے کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے، اور اگر وہ تب بھی نہیں اٹھے گا تو ہم اس کے پاس جا کر اسے گھسیٹ کر لائیں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ اس آگ میں جلے، اور ہم اسے جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ تو بالکل یہ بات ہے کہ کسی اپنے کو اور اپنے قریبی کو برائیوں میں انوالو دیکھنا، اور یہ سوچنا کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کا بہت زیادہ برائیوں میں انڈلج ہو جانا اسے اب جہنم میں لے جانے کا سبب بنے، خدا نخواستہ۔ تو جب ہم یہ والی بات سوچتے ہیں تو پھر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ
مجھے اپنے ساتھ ساتھ اوروں کی بھی فکر کرنی ہے، اور میں یعنی ہمارا معاشرہ وہ بے حس معاشرہ نہ ہو کہ ہم بس آرام سے بیٹھ کر دیکھتے رہیں کہ برائیاں پھیل رہی ہیں اور میں کوئی حصہ نہیں ڈال رہی ان کو روکنے میں یا نیکی کو پروان چڑھانے میں۔ تو یہ اصل میں ریکوائرڈ ہے کہ میرا کیا کردار ہے معاشرے کے اندر، اور جب حق کا جو رستہ ہے وہ ہمیں محبوب ہو جائے گا، اور ہمیں یہ لگے گا کہ نہیں یہی چیز ہے جس پر مجھے محنت کرنی چاہیے، تو اس کی خاطر پھر وہی جو آخری بات ہے کہ وتواصوا بالصبر، تو پھر میں صبر بھی کرنا سیکھوں گی، پھر میں تکلیفیں بھی برداشت کروں گی، کیونکہ یہ جو کام ہے، یہ جو آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتائیں گے، کسی کو کوئی یعنی اگر کوئی غلط کام کرے تو آپ اس کو پیار سے منع کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو 10 طرح کی باتیں سننی پڑے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی برا بھلا بھی کہے، اور آپ کو کوئی کچھ بھی یعنی آپ کو سنا بھی دے، آپ کو دادی اماں اور اس طرح کی باتیں یعنی اس طرح کے الفاظ سے بھی پکارے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس رستے میں آنے والی چیزیں ہیں، لازمی ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کہتے ہیں نا کہ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز، تو بالکل یہ بات ہے کہ یہ بھی جو رستہ ہے وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، بیڈ آف روزز نہیں ہے کہ آپ کوئی اچھی بات بتائیں اور ہر کوئی آپ کو ویلکم کرے اور ہر کوئی آپ سے خوش ہو، بلکہ کچھ خوش ہوں گے تو کچھ آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے۔ تو جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا کہ جو میں بات کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے، اور مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے، اگر ہم اچھے طریقے سے وہ بات کریں تو پھر جو اس کی جو راہ میں جو مشکلیں آئیں گی، جو پریشانیاں آئیں گی، اس کو سفر کرنا، اس کو فیس کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات جو صبر کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ صبر اصل میں کیا ہے کہ کسی مصیبت پہ نفس کو روکے رکھنا اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ جو سفر ہے اس میں بہت سی مشکل گھاٹیاں بھی آئیں گی۔ اور امام فراہی رحمہ اللہ علیہ کا جہاں پہ قول لکھا ہوا ہے کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عربوں کے نزدیک جو صبر تھا وہ کوئی عجز اور یعنی بالکل جسے کہتے ہیں نا ذلیل قسم کی یا بہت پست قسم کی شے نہیں ہے کہ جو بے بسوں کا شیوا ہو، بلکہ ان کے نزدیک صبر ہی تمام قوت اور استقامت کی بنیاد ہے، اور یہی اصل میں بیسر، یہی اصل میں ریکوائرڈ ہے انسان کو۔ اور اسی طرح امام فراہی ایک اور جگہ یہ لکھتے ہیں کہ جو حق ہے وہ سب بھلائیوں کے دروازے کھولتا ہے، اور جو صبر ہے وہ سب برائیوں کے دروازے بند کرتا ہے۔ اور وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ حق جو ہے، یعنی یہ جو ہم یہاں پہ وتواصوا بالحق جو ہم نے پڑھا، تو یہ جو حق ہے وہ اصل میں محبوب اور مطلوب ہے، اور صبر اس کے لیے جو جوش اور سرگرمی چاہیے وہ مطلوب ہے، وہ صبر ہے۔ یعنی اصل جو منزل ہے وہ یہ ہے کہ حق اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اور اس کی راہ میں آنے کی جو مشکلات ہیں ان پر صبر اس رستے پہ چلنے کے لیے ریکوائرڈ ہے۔ تو یہ والی جو 2 صفات ہیں یہ آپس میں جیسے ایمان اور عمل صالح ہم نے سمجھا کہ ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے، اسی طرح حق اور صبر، یعنی حق کی تلقین جب ہوگی تو صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت، جو ہم نے بالکل شروع میں پڑھا تھا نا کہ صحابہ کرام جب اپنے مجلس سے اٹھتے تھے ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنایا کرتے تھے، تو اب آپ اس سے ریلیٹ کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ صحابہ کرام کتنی مشکل حالات اور کیفیات سے گزر رہے تھے اس وقت، اور کتنا اسٹرگلنگ فیز تھا، اور کتنی زیادہ جسے کہتے ہیں آزمائشوں پہ آزمائشیں تھیں، اور مٹھی بھر لوگ تھے، اور دشمنوں کا ہر وقت ایک ان کا خوف تھا، اور خوف سے زیادہ یہ کہ وہ ان پہ مظالم ڈھا رہے تھے۔ تو اس حالت میں کتنی ضروری تھی یہ چیز کہ ہم وہ بار بار ایک دوسرے کو سورۃ العصر سناتے ہوں گے تو انہیں ایک نیا جذبہ ملتا ہوگا،
انہیں یہ لگتا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، یعنی اور بار بار یہ یاد دلا رہے ہیں کہ سب کچھ خسارے میں ہے، سب کچھ لاس میں ہے، سوائے ان 4 کوالٹیز کے، کہ اگر ہم ان 4 صفات کو پکڑے رہیں گے تو بس یہی مطلوب ہے اور یہی ریکوائرڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 4 صفات کو سمجھنے کی اور اپنے اندر اتارنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔